السلام علیکم ناظرین، انسائیڈر نیوز کے ساتھ میں ہوں عاطف بٹ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی ہیں صدیق جان صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں جب بھی آپ سے ٹائم مانگا جاتا ہے۔ آج ایک افسوسناک خبر آئی ہے عدالت سے کہ 27 جو ڈیجیٹل انفلوئنسرز ہیں یا یوٹیوبرز جن کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں، ان کو بلاک، ان کے چینلز جو بلاک کیے جا رہے ہیں، ان میں سے آپ کا بھی ہے صدیق جان بھائی۔ ایسی کون سی غلطی کر دی جس کی اتنی بڑی سزا، اور کیا آپ نے عدالت پیش ہو کر اپنا موقف پیش کیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطیاں ہماری بے تحاشا ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ اس جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت کو ایکسپوز کرنا ہے اور اس کو کریٹیسائز کرنا ہے، اس کو ننگا کرنا ہے، اس کو لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ تو اس سے بڑی ہمارے لیے ہمارا اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اور جہاں تک دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بالکل نہ تو FIA نے کوئی نوٹس دیا، نہ PTA نے کوئی نوٹس دیا، نہ عدالت نے کوئی نوٹس دیا، اور ماشاءاللہ جج محمد عباس صاحب جو ہیں، محمد عباس شاہ صاحب، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس تاریخ کو انہوں نے ماشاءاللہ یہ فیصلہ دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 1 محرم کو ہی تھا۔ تو بڑے برکت والے کام کیے ہیں اس محرم کا جو عشرہ ہے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان 10 دنوں میں نہیں کرتے کہ یار یہ ایسے، ویسے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ محرم کے 10 دن میں آپ نے دیکھا بہت سے لوگ بہت سی چیزیں، ہمیں بہت وہ جو گانے سن رہے ہوتے ہیں گانے نہیں سن رہے ہوتے، لیکن کریڈٹ سپریم کورٹ کو پہلے جاتا ہے کہ انہوں نے 1 محرم کو فیصلہ دیا مخصوص نشستوں والا، بالکل اسی طرح کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے حلف کے مطابق اور حق پہ مبنی فیصلہ دیا ہے۔ ان کا بھی میرا خیال ہے کہ وہ 1 محرم ہی بنتا ہے۔ تو یہ ہو رہا تھا جناب، ویسے گنہگار سے گنہگار بندہ بھی ان 10 دنوں میں گناہ چھوڑ دیتا ہے کہ یار چلو یہ 10 دن کا احترام کر لیں۔ یہ عدالتوں نے جس طرح سے محرم کا احترام کیا، نام دیکھیں عباس شاہ، ٹھیک ہے، بالکل ادھر دیکھیں جو آئینی بینچ میں بیٹھتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگ سمجھ جائیں کہ میرا اشارہ کن کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ادھر آپ ادھر فیصلہ دے کے رات کو آپ مجلس میں پہنچے ہوئے تھے۔ کوئی خدا کا خوف کریں، مطلب یہ درس کربلا ہے، یہ امام حسین کا میسیج تھا کہ آپ طاقتور کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، آپ لیٹ جائیں طاقتور کے سامنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ آپ کس منہ سے جاتے ہیں وہاں پہ امام حسین کا ذکر سننے کے لیے؟ امام حسین کا نام آپ کس منہ سے لیتے ہیں جب آپ ادھر آپ نے سرنڈر کیا، آپ لیٹ گئے، آپ نے سجدہ کر دیا بالکل وقت کے طاقتوروں کو، اور پھر ادھر جا کے آپ نے جو گزرے ہوئے طاقتور ہیں اور جو گزرا ہوا یزید ہے اس کی جا کے آپ ادھر مذمت کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے کلپ دیکھو گا بڑا اچھا، وہ ایک ان کا ویڈیو پیغام ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے چینلز نے رابطہ کیا کہ یزید کے اوپر بات کرنی ہے، محرم کے اوپر بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 364 دن یا 354 دن وقت کے یزیدوں کے حق میں بات کرتے ہو، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو، 10 دن تمہیں جو ہے وہ امام حسین اور پرانے یزید کی مذمت یاد آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو گیا ہی نہیں ہوں۔ تو صدیق جان بھائی، آپ کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا، اس طرح کی کارروائیاں آپ کے خلاف پہلے بھی ہوئی، PICA ایکٹ بھی اب لگا دیا گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کمزور کر پائی ہیں ماضی میں، یا جو اب اگر آپ کا YouTube چینل بند کر دیا جاتا ہے تو کیا آپ واقعی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیں، بڑے دعوے اور بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں جی میں سرنڈر کر دوں گا، میں مینیج ہو جاؤں گا، میں کوئی کمپرومائز کر لوں گا، میں کوئی ڈیل مان لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ میری اوقات کیا رہ جائے گی؟ ایک لمحے کے اندر میں زیرو ہو جاؤں گا، ختم، ڈسکریڈٹ۔ لیکن میں اگر اس نظام سے سودے بازی کر بھی لیتا ہوں، میں اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر بھی لیتا ہوں، ایک بندہ نہیں میرے ساتھ جائے گا، میں اکیلے ہی ہوں گا، میں اکیلے اس نظام کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن باقی لوگوں کے اندر اس نظام کی نفرت ہے، لوگوں کے اندر بہت فرسٹریشن ہے، لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایک اس وقت نا لاوا جو ہے وہ پک رہا ہے، ڈرے اس وقت سے کہ لاوا پھٹ جائے، ڈرے اس وقت سے کہ چیزیں کو ٹریگر کر جائیں اور معاملات ہاتھ سے نکل جائیں۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں بھائی، ہو سکتا ہے میرے اوپر کل کوئی اتنا دباؤ ہوا ہے کہ میں مینیج ہو جاؤں، میں سرنڈر کر دوں، میں YouTube بھی بند کر دوں، ویسے ہی بند کر دوں، میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں، پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلے آپ میڈیا چینل میں تھے، اس کے بعد اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ تو ادھر بھی آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ اب کیا حکومت یہ تو نہیں چاہتی کہ آپ ریڈی لگائیں جا کے؟ دیکھیں، میں وہی بتا رہا ہوں نا، چینل سے انہوں نے نکلوایا، کئی ماہ کی تنخواہیں کہا کہ نہیں دینی، فائر وال لگا دی، کسی چینل میں نوکری نہیں کر سکتے، کسی چینل پہ اپیئر نہیں ہو سکتے، سوشل میڈیا پہ قدم نہیں، ہر چیز۔ بھائی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں اعتراف کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ جب معاملات حد سے گزرتے ہیں نا، تو ہم کوئی دہشت گرد تو ہے نہیں، کرمنل تو ہے نہیں،
ہم کوئی ہماری کوئی ٹریننگ تو دہشت گردوں والی ہے نہیں, ہم ہماری کیا وہ ہے, تو زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا کہ خاموش ہو جائیں گے. لیکن یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ہم اس نظام کی تعریفیں شروع کر دیں گے, شریف خاندان کی تعریفیں شروع کر دیں گے, اس حکومت کی تعریفیں شروع کر دیں گے, یا جو لکھے لکھا عمران خان کے خلاف میسج آتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے. صدیق جان بھائی, آپ کو یہ دیکھا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں باہر, عمران خان کے علاوہ باہر, آپ سب پر تنقید کرتے ہیں, انہوں نے اتنا ریئیکٹ نہیں کرتی, حکومت بہت زیادہ ریئیکٹ کرتی ہے آپ پر. دیکھیں حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ارشد شریف صاحب کا ایک بلاگ بھی آپ نے دیکھا ہوا, بادشاہ ننگا ہے, وہ دوبارہ جا کے دیکھ لیں, ابھی میں نے ری ٹویٹ کیا ہوا تھا, عادل راجہ صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا نا کہ ہم تو صرف آئینہ دکھاتے ہیں, آپ کو اپنی شکل اس میں جیسی نظر آتی ہے تو آپ اپنی شکل ٹھیک کریں. دیکھیں نہ ہم اپنے موقف سے پہلے پیچھے ہٹیں, نہ اب ہٹیں گے. جہاں پہ اسٹیٹ کی بات آئے گی, ریاست کی بات آئے گی, ملکی مفاد کی بات آئے گی, وہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے. بھارت کے ساتھ جنگ تھی, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے, پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہمارا فرض تھا, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے کہیں باہر نہیں جانا, ہم ہمارے اپنے یہاں پہ دفن ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے. بالکل. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس کہ اکاؤنٹس بلاک کر دو, چینلوں سے نکلوا لو, چینل پہ نوکری نہ لینے دو, اب یوٹیوب بلاک کر دو, پہلے اسٹاپ لسٹ میں نام ڈال دو, بیرون ملک نہ جانے دو, عمرے کے لیے نہ جانے دو, یہ ساری چیزیں کر کے آپ ہمیں اس سطح پہ لائیں گے کہ ہم اس نظام کی تعریفیں شروع کر دیں, سوری یہ ہم سے نہیں ہوگا. آپ اپیل میں جا رہے ہیں اس کا؟ بالکل. اچھا اپیل میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمیں کوئی عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے, صرف یہ ہے کہ اس نظام کو ننگا کرنا ہے, مزید اس ننگے نظام کو مزید ننگا کرنے کے لیے عدالتوں میں جائیں. ایک پولیٹیکل کویسچن اور آخری کویسچن کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آ رہے ہیں, آپ ماضی کی تحریک انصاف کی عمران خان کی رہائی کے لیے اور ان کے بیٹوں کے آنے کے بعد تحریک میں کیا فرق دیکھیں گے؟ آج علیمہ خان نے کہا کہ ان پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں, ٹی وی اخبار بند کر دیا گیا ہے, اور جو پارٹی کے اندر گروپنگ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی قاسم اور سلیمان آ کر اگر لیڈ کریں گے تو؟ دیکھیں اگر وہ آ کے لیڈ کریں گے نا تو مجھے اس تحریک کی کامیابی کے چانسز 99% نظر آتے ہیں. 99%. اتنا لوگ نکلے گا عمران خان کے بیٹوں کے آنے پر, اتنے لوگ نکلیں گے کہ پاکستان نے اس سے پہلے شاید یہ مناظر نہ دیکھو, جو میری اسیسمنٹ ہے. کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تحریک انصاف میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا ڈسکریڈٹ ہونا ہے. لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے, لوگ نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان پہ اعتماد نہیں کرتے. اگر وہ آگے تو دمادم مست کلندر ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ تحریک کی کامیابی کے 99%. تو آپ نہیں سمجھتے حکومت ان کو آنے سے روکے گی یا جس طرح گرفتاریاں پوری کوشش کی جائے گی؟ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف ان کو روک دے, کیونکہ ظاہر ہے وہ عمران خان کے بیٹے ہیں, خدا نخواستہ ان کو یہاں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ بہت بڑا ایک وہ ہوگا. شاید تحریک انصاف ان کو روکے, لیکن اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس تحریک کی کامیابی کے چانسز 99% ہیں. خان صاحب کے حوالے سے اب جو ان کے اوپر سختیاں بڑھائی گئی ہیں, 22 گھنٹے جیل سیل کے اندر رکھا جاتا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ کیا خان صاحب کو توڑ پائے گی یہ حکومت؟ بالکل نہیں توڑ پائیں گے. گولی مار کے دیکھ لی, ان کی بیوی پہ عدت کیس جیسا ان کے اوپر بنا کے دیکھ لیا, 3 سزائیں دیکھ کے دیکھ لی, 34 سزا دیکھ کے دیکھ لی, ٹارچر کر کے دیکھ لیا, اذیت دے کے دیکھ لی, پارٹی کے 10,000 15,000 20-25,000 کارکن گرفتار کر, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, انہیں ٹوٹا تو وہ کیوں ٹوٹے گا؟ اور علی امین گنڈا پور جو آج امیر مقام کے ساتھ بیٹھے ہیں, فیصل کریم کنڈی کے خلاف بڑا بولتے ہیں, آج ان کے ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف. دیکھیں بات یہ ہے, وہ وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے, اور انہوں نے اس صوبے کا نظام بھی چلانا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں بنتا. اگر عمران خان کو منع کیا ہوتا کہ آپ نے اس میٹنگ میں نہیں جانا, پھر وہ جاتے تو غلط تھا. باقی ہمیں ہر چیز کو اس طرح سے ایشو میں عقل نہیں بنانا چاہیے. بہت شکریہ صدیق جان, تھینک یو.